ہم ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہی ہیں۔ یہ عبادت ہے یا توہین عبادت؟ جب کوئی یاد نہ آیا تو خدا یاد آیا۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ کبھی یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ اپنے ماں باپ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو بھی ترسو گے۔ آپ صرف عزت دیں، لوگ سچے ہیں یا گھٹیا یہ خود ہی سامنے آ جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہر آہ خالی جائے گی؟ ہرگز نہیں، ان میں سے کوئی تو تمہاری دنیا ہلائے گی۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرنے میں گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزاریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ دوسروں کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں، مگر خود کو بدلنا تو ہمارے اختیار میں ہے۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ سرے بازار چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پہ ڈنڈے سے چوٹ لگائی۔ میں درد اور غصے کی کیفیت میں جو پلٹ کر مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا۔ میری غصے کی کیفیت جھٹ سے ترس اور شفقت میں بدل گئی، اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو اس کی منزل تک پہنچا آیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا جب انسان کا نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے تو جذبات بھی بدل جاتے ہیں۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں، بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ اس اجنبی دنیا میں تو چپ چاپ گزر جا، پردیس میں غیروں سے شکایت نہیں کیا کرتے۔ خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا لازم ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن، چھپے اور ظاہر، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ملے گا، نہ ان کو وہاں کسی قسم کا ڈر ہوگا، نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسواک منہ کی پاکی اور پروردگار کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک وضو کا پانی لگے گا وہیں تک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اسے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے 10 مرتبہ مکمل سورہ اخلاص پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا،
کہنے لگا اے اللہ کے رسول، مجھے سورہ اخلاص کے ساتھ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری اس صورت کے ساتھ خصوصی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ محترم دوستو، بہت سے نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، کاش اسلام کے اندر یہ حکم نہ ہوتا، یہ حکم نہ ہوتا۔ یوں وہ اللہ کے احکامات پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کاش پردے کا حکم نہ ہوتا، کوئی کہتا ہے کاش سود حلال ہوتا، کوئی کہتا ہے کاش آپس کی رضامندی سے زنا جائز ہوتا، کوئی کہتا ہے نمازیں 5 نہ ہوتیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ کے کسی حکم پر اعتراض کرے، کسی حکم پر ناپسندیدگی کا اظہار کرے۔ اللہ جل شانہ کا جو بھی حکم ہو، ہمارا کام یہ ہے اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو بھی حکم اللہ نے دیا اسی کے اندر ہی میری خیر ہے، میری بھلائی ہے۔ جو بندہ شریعت کے کسی حکم کو ناپسند کرے گا اس کی نیکیاں تباہ ہو جائیں گی، کیونکہ وہ دراصل نعوذ باللہ اللہ کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ یہ حکم مجھ سے پوچھ کر دینا چاہیے تھا۔ قرآن پاک سورہ محمد آیت نمبر 9، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا تھا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔